امام لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ اے خدا شمر پر لعنت ہے، مولا یہ شمر کے نام پہ لعنت ہے، اس کے جسم پہ لعنت ہے، فرمائے شمر کی فکر پہ لعنت ہے۔ شمر کو شمر بنایا شمر کی فکر نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہاری فکر تقوی والی فکر ہے تو تم عظیم بن جاتے ہو، چاہے تم نبی کے بیٹے ہو، نوح کے بیٹے ہو، لیکن اگر تمہاری فکر شیطانی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ لعنت عمر سعد پر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لعنت عمر سعد کی فکر پر ہے۔ القابات دیے گئے، کوئی خال المومنین ہے، کوئی پتہ نہیں کیا المومنین ہے۔ جب تم لقب بھی دینے آتے ہو تو سامنے لفظ مومن لاتے ہو، جس سے مومنوں کا خالو بنا رہے ہو، پہلے اسے تو مومن بننے دو۔ ہم کہتے ہیں امام المتقین، علی کس کا امام ہے؟ متقین کا امام ہے۔ تو یہ اسی کو حق ہے جو خود متقی اور کہے کہ امام متقین ہے، جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، کبھی بھی کسی نے علی کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فضیلت علی ہے۔ اگر کوئی لقب دیا جا رہا ہے، وہ لقب علی کے وجود میں موجود ہے۔ یہ مجازی القابات تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو شیر علی کہیں اور نام کا شیر ہو اور کام کا بزدل ہو، نہیں۔ اگر علی شیر خدا ہے، واقعاً علی شیر خدا ہے۔ اگر حسن کو لقب سخاوت ملتا ہے، واقعاً سخی ہے۔ اگر 5 امام کو باقر العلوم کہا جائے، واقعاً وہ باقر العلوم ہے۔ اگر امام رضا کو رضا کہا جاتا ہے، یہ جتنی اولاد اہل بیت ہیں القاب ملتے تھے، واقعاً وہ صفات ان میں پائی جاتی تھی۔ مسلمان سوچے تم کس کو لقب دے رہے ہو؟ اور اے مسلمان ذرا اپنی کتاب کو کھول اور ذرا کتاب پڑھ، کس کتاب میں کیا کیا لکھا گیا۔ پھر امام نام لینے کے بعد فیملیز پہ آتے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ اسپیسیفک ایک نام لیتے ہیں کہ یزید پہ لعنت، شمر پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت۔ اس کے بعد امام فیملیز پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک لعنت ہے ابن زیاد پر، شاید مومنین کو پتہ نہ ہو، یہ تاریخ کے بڑے عجیب پہلو ہیں کہ یہی شمر ہے جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے، جان باز جنگ صفین ہے، اور یہی شمر جب آتا ہے لشکر یزید میں، قاتل حسین ابن علی بن جاتا ہے۔ یہی تو فکر ہے جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ بھائی انسان کی زندگی، انسان کا کردار کبھی اسٹیبل نہیں رہتا، سوائے معصومین کے جن کے لیے خدا نے آیت نازل کی کہ انما یرید اللہ، وہ اسٹیبل ہیں کردار کے اعتبار سے، ورنہ ہم کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتے۔ آج میں مومن ہوں، کل پتہ نہیں، آج میں اچھی باتیں کر رہا ہوں، میرا کل کچھ پتہ نہیں۔ انسان کبھی بھی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا میں ہمیشہ مومن رہوں گا۔ یہی شمر ہے جب علی کے ساتھ ہے تو اسٹیبل ہے۔ یہ شمر علی سے دور ہوتا جاتا ہے اور لشکر یزید میں آتا ہے، قاتل حسین ابن علی بن جاتا ہے۔ زبیر کا میں واقعہ کئی سال پہلے آپ کو بتا چکا، وہ زبیر جو مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور وہی جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی اصحاب رسول کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے رسول خدا کے بعد یہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لڑائی کی بنیاد حق ہونی چاہیے، دنیا نہیں۔ لڑائی کی بنیاد دین ہونا چاہیے، اپنی ذات نہیں، مال نہیں، شہرت نہیں، مقام نہیں، حکومت نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ علی جنگ جمل میں گئے حکومت کو بچانے کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جنگ صفین میں امیر شام اپنے تخت کو بچا رہے تھے یا دین کو بچا رہے تھے۔ جب ان چیزوں پہ مسلمان سوچے، اسے پتا چلے کہ اسٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں۔